very interesting. سب سے پہلے تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں فرنٹ شپ پوسٹ کو مبارکباد دوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر جس مسئلے کو ہم سندھ کے اہم مسائل سمجھتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ کو انہوں نے یہاں سامنے پیش کیا ہے. میں اپنی بات اس طرح شروع کروں گا کہ ملکیت کا ایک قسم نہیں ہوتا، کئی اقسام ہوتے ہیں. ذاتی ملکیت ہوتی ہے، خاندانی ملکیت ہوتی ہے، قوم کی ملکیت ہوتی ہے، قبیلے کی ملکیت ہوتی ہے. بلوچستان میں قبیلے کی ملکیت ہے، مری قبیلے کی ملکیت. ذاتی ملکیت ہے، کارپوریٹ پراپرٹی ہے. قومی ہوتی ہے، بین الاقوامی بھی ہوتی ہے کہ ساری دھرتی ہے. کوئی ملک ہے کہ میں اس ملک کا اس ٹکڑے کو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو جو دنیا کو بچانے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ کا ملک برابر ہے، یہ حدود آپ کی ہیں، لیکن اس میں آپ وہ کام نہ کریں جس سے کہ ساری دنیا کے لوگوں کا وجود، اس کی بھلائی، اس کی بہبودی خطرے میں پڑ جائے. تو یہ ایک ایسی دنیا ہے جس میں سارے لوگوں کو ایک دوسرے پر انحصار ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ پر یہ دنیا بنی ہوئی ہے. جس طرح ذاتی ملکیت ہوتی ہے اس طرح قومی ملکیت بھی ہوتی ہے، قبائلی بھی ہوتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا تو ایک دنیا میں چھوٹی سی قوم ہے سندھی. ہم 5000 برس سے اس علاقے پر رہ رہے ہیں، اور لوگ بھی رہتے ہیں، جرمنس ہیں، فرینچ ہیں، انگریز ہیں، جاپانی ہیں. اب اگر کوئی یہ نعرہ بلند کرے کہ ساری دنیا انسانوں کی ہے، بنی آدم آدھا یک دیگرن، اس لیے فرانس کے سارے وسائل سارے انسانوں کے ہو گئے، تو پھر فرانس میں لوگوں کو آنے کیوں نہیں دیتے؟ ہم سے بہتر مسلمان تو سعودی عرب والے ہیں جو حرمین شریفین کے محافظ ہیں. یہ لیکچر انہیں کیوں نہیں پلایا جاتا کہ یہ جو سرزمین ہے جہاں سے لوگ آتے ہیں، غریب اور مسلمان آتے ہیں، ان کو تم حقوق ملکیت کیوں نہیں دیتے، ان کو شریعت کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا. کس نے فیصلہ کیا تھا ہم کو پاکستانی بنانے کا؟ the bunch of rulers who destroyed Pakistan, the criminal gang who was responsible for killing millions of people. اس بنچ کو اب حق دیتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا. یہ کون ہم ہیں کہ ہماری ملکیت کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں جو سرزمین ہماری ہے؟ تو جناب من، سندھ کی سرزمین کے حفاظت کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے مغلوں سے لڑائیاں کی، افغانوں سے کی، سلطانوں سے کی، ہونس سے کی. Our forefathers and the forefathers of the people of Punjab and the entire subcontinent fought against aggression. ہماری عورتیں لی جا گئی، ہمارے بچے لے گئے، ہمارے خون کی ندیاں بہیں. ہم کیوں لڑے تھے؟ اگر ایک دن یہ ہونا تھا کہ دنیا میں جو بھی آدمی اپنے ملک سے غداری کرے، اپنے ملک کے لوگوں کو خون میں نہلائے، اپنے وطن سے بے وفائی کرے، وہ یہاں آ کر اس سرزمین کے وسائل سے فیض یاب ہو سکتا ہے، تو پھر ہم نے یہ قربانیاں کیوں نہیں کی؟ پھر قومیت کیا ہے دنیا میں؟ جہاں تک مسلمان کا حوالہ ہے تو مسلمان تو ایک قوم ہے. یہ کس نے آپ کو اور ہمیں حق دیا کہ ہم کہیں کہ پاکستانی قوم ہے؟ کیا قرآن پاکستانی نامی قوم کی شخصیت سے کوئی واقفیت رکھتا ہے؟ کیا اسلامک لا کے مطابق، شریعت محمدی کے مطابق دنیا میں کوئی بھی واحد اسلامی ملک ہو سکتا ہے؟ Can anybody claim sovereignty of Islamic state when the rest of the countries are separated from it? یہاں تو ایک ہی خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے، نبی کا جانشین ایک ہوتا ہے. دنیا میں اگر کوئی اسلامی مملکت ہے، مسلمان مملکت ہے، تو دنیا میں ایک بنی ہے. حضور کی روش، حضور کی سنت 50 مملکتوں، 50 ساورین انٹیٹیز کو قبول نہیں کرتی. اب اس کو تو نہیں مانتے. اگر سارے لوگوں کو یہاں میرے ملک پر قبضہ کرنے کا حق ہے، میری کوئی ذاتی، میری کوئی اجتماعی، میری کوئی قومی وطن نہیں ہے. پاکستان بننے کے 14 اگست کو میں بے وطن بن گیا، میرا مال غنیمت بن گیا. جو بھی جہاں سے آئے، جس جنرل کی مرضی ہو، میرے ملک پر، میری دریا پر، میری آبادی پر، میرے بچوں کے رزق پر قبضہ کر دے، بانٹ دے، سخاوت کر دے. تو کیا اس لیے میں نے پاکستان بنایا تھا؟ کیا یہ تھا پاکستان کا مفہوم؟ پاکستان ریزولوشن یہ تھا. اور یہ ہے اسلام جو ہمیں سکھایا جاتا ہے ان لوگوں کو جن سے جو انہوں نے اسلام کی تشریح کی ہے، جس نے پاکستان کو 25 برسوں کے اندر ذبح کر دیا.
جو آج بھی یہ دہشت گردی قائم کیے ہوئے ہیں، جو ملک کو آگ میں کھلا رہے ہیں، یہ کنسنٹریشن کیمپس، نازی کیمپس قائم کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ ہمیں اسلام سکھاتے ہیں، وہ ہمیں آئینی ملک داری سکھاتے ہیں، وہ جنہوں نے پاکستان کو رسوا کیا، سر بازار رسوا کیا، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اس کو فخر کرو. ہم فخر کریں اس بات کر کہ ہم نے اپنے ہم وطنوں کو بنگال میں جو مسلمان بھی ہیں اور بفضل اللہ تعالی ہم سے بہتر مسلمان ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، ہم اسلام کا ٹھیکہ اٹھائیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں. کیا وہ مسلمان نہیں تھے جن کو قتل کیا گیا، جن کی عورتوں کو ذبح کیا گیا، جن کو کنویں میں ڈالا گیا؟ اس بات پر ہم فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کو ذبح کرنے میں، ان کی عصمت باختگی کرنے میں مدد دی، ان کو فخری اعلان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے طرح پاکستانی ہیں. یعنی ہم نے ریپ کیا، وہ ہمارے ساتھ شامل تھے، تو وہ ہمارے بھائی پاکستان ہیں، ان کو بلا لو. This is a matter of shame. It's not a matter of pride. It is something to be ashamed of in our history. Yes, sir. 1940 ریزولوشن کے تحت پاکستان میں شامل ہوا تھا. کوئی لاٹری نہیں لکھائی گئی تھی. کسی جنرل نے ہمیں حکم نہیں دیا تھا کیا تم مسلمان میری بیرک، یہ آپ تشریح کرتے اس وقت کہ مسلمان کی معنی ہو گیا تمہارا ملک میرا ہوگا، تمہاری زمین کو میں فتح کروں گا، میں دوسرے اچکوں اور بدماشوں کو بلا کر تمہارے ملک کو تقسیم کر دوں گا. پھر ہم پاکستان میں شامل ہوتے تو ہم مجرم ہوتے. We would not have entered this Pakistan if the conditions had been given to us. ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، ہمیں مس گائیڈ کیا گیا ہے. ہمیں اس وقت جو کہا گیا تھا وہ کہا کہ یہ اسلام کا ملک ہوگا، بھائی چارہ ہوگا، تمہارے حقوق کا تحفظ ہوگا، جمہوریت ہوگی، اسلام کے روشن اور درخشاں مثالوں پر عمل کیا جائے. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ جنرل یہاں بیٹھ کر اپنے ایک فاسسٹ آئیڈیالوجی کے تحت ہمیں حکم دیں گے کہ اسلام یہ ہے. اسلام ہمیں کوئی نہیں سکھا سکتا. ہم سب سے بہتر اسلام کے طالب علم ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کا روح کیا ہے، ہم عمر کو جانتے ہیں، ہم سارے اسلاف کے، ہمارے کرداروں کے، ان کے نقطہ نظر سے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں. ہمیں یہاں لوگوں سے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کا روح کیا ہے، جمہوری روح کیا ہے. سلاطین کی دنیا بعد میں آتی. تو جناب من، سندھ کے اندر ہمارے پاس ایک مخصوص زمین ہے، مخصوص وسائل ہیں. اگر ہمارے پشتون بھائی آتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ دوستی نہیں ہے، مجبوری ہے، جبر ہے. آپ پاکستان بنا کے ہمیں ایک ٹریپ میں لے کے، مسلمان ہیں، بھائی ہیں، پاکستان بناتے ہیں، آپ ہمیں ٹریپ کر کے پھر ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں کہ جی پشتون بھی آئے گا، پھر پنجابی کیوں آتا ہے. یعنی ایک چیز ہمارے ساتھ زیادتی ہے، اس کو آپ دلیل بناتے ہیں کہ دوسری بھی ہوگی، پھر تیسری بھی ہوگی، پھر چوتھی بھی ہوگی، ایڈ انفینیٹم. نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. آپ آج جو کچھ کریں کر سکتے ہیں. This is sheer terroristic attitudes that has been adopted from the very first day of Pakistan. پاکستان میں ایویکیو لاز بنا کے ہمارے سارے شہر ٹیررسٹ لاز کے ذریعے. ٹیررزم has to be defined in a way. ایگریشن کی معنی کیا ہے؟ آپ 50 لوگ لے کر کسی جماعت میں کسی ملک میں گھس جائیں، آپ کہیں جی ہم نے جارحیت نہیں کی. کیا یہ جارحیت نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کے ہجوم لے کے منگولوں کی طرح، ہونوں کی طرح کسی ملک میں گھس جائیں پھر کہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، بھائی ہیں، آ گئے ہیں؟ دس از این ایگریشن. ہمارے ساتھ ایگریشن ہوا پاکستان کے بعد. ہمارے وسائل پر قبضہ کیا گیا، ہمارے شہر ہم سے چھین لیے گئے، کراچی پہلے دن ہم سے کیا گیا، ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ہمارے ساتھ فریب کیا گیا، ہمارے ساتھ دہشت گردی استعمال کی گئی. آج ہم اپنے شہروں میں چور ہیں، ہم یتیم ہیں، مسکین ہیں، آنکھیں ہماری نیچے ہیں. ساری دنیا کے ہندوستان کے جو بدترین جراثیم تھے، دہشت گردی کے، نفرت کے، مذہبی تعصب کے، جو آدمی گردوں کی طرح لڑتے ہیں، ہمارے یہاں یہ روایت نہیں ہے. ہمارے یہاں کسی ہندو کو کسی نے نہیں مانا، کیونکہ ہم ایک مہذب تہذیب یافتہ قوم ہیں. ہمیں انسان کی عزت اور تقدس کا احساس ہے. ہم لڑتے ہیں، ہمارے محلے میں جو آدمی رہتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے. ہم بچوں کو قتل نہیں کرتے، عورتوں کو قتل نہیں کرتے، چھاتیاں نہیں کاٹتے، اور اسلام اس طرح نہیں پھیلاتے. اسلام کی تبلیغ کو اس طرح جائز نہیں سمجھتے کہ تم کنسنٹریشن کیمپ بناؤ، ٹارچر کیمپس بناؤ اور لمبی تقریریں کرو. اسلام قرآن سمجھتے ہیں. یہ قرآن کی بے عزتی ہے، یہ قرآن کی توہین ہے کہ اس نامقدس اور ناپاک کاموں میں ایسی مقدس چیزوں کو نام لیا جائے. یہ سارے حضرات وہاں بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ ایک بین الاقوامی جرم کیا جا رہا ہے. بین الاقوامی جرم ہٹلر بھی کرتا تھا، اس کے پاس بھی دلائل تھے. گوئبلز بھی ناچتا تھا. ابھی فوٹو دیکھیے، میں جرمنی گیا، وہ بھی ناچتا تھا، بہت ناچتا تھا، بڑے دلیل اس کے پاس، بڑے فاسٹ، سارا ریکارڈ موجود ہے. پولینڈ میرا ہے، زوگوسلاویا کا میرا ہے، بس ختم، اینڈ پیریڈ.
اس پر میں حملہ کروں گا, روس کو ختم کرنا ہے. Algiers, I have prepared an army which is fit to storm the very heavens. کہاں گیا؟ Where is the army that conquered the heavens? اب آج بولتے ہیں, کل اس کا نتیجہ ہوگا. یہ روس میں دھم چکر وغیرہ ہوا, اس کا ناجائز فائدہ لے کر people are interpreting history in a very peculiar, in an absurd and ridiculous way, which has no foundations in human history. تیر مار لیا وہ. There was a volcanic eruptions in the world. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تیر مار. We don't agree with that. یہ انٹرپریٹیشن بالکل جھوٹی اور بے بنیاد, اس کی کوئی علمی دلیل نہیں. بات یہاں ہے کہ آپ آج بول رہے ہیں اپنے طاقت کے زور پر. پنجاب کے وزیر اعظم صاحب سندھ کے خلاف پہلے دن سے حرکتیں کر رہے ہیں. پہلے دن سے ایک گٹھ جوڑ ہے سندھ کے خلاف. شہر کھینچ لو, شہروں میں دہشت گردی کرو, لوگوں کی جماعتیں بناؤ, اندر سے ایجنسیز بناؤ. سارا دن ایجنسیز بیٹھی ہیں, ہم پاکستان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. ہمارے بھائیوں نے سندھ میں ایجنٹ قائم کھڑے کیے ہیں جو سارا دن کہتے ہیں ہم پنجاب کو تباہ کریں گے, جو سارا دن کہتے ہیں ہم پاکستان کو توڑیں گے. وہ ناچ رہے ہیں. کس کے ایجنٹ ہیں؟ اسلام آباد کے ایجنٹ ہیں. سندھ میں تو کوئی نہیں کہتا, کہ سندھ میں کوئی بھی نہیں کہتا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ سندھ میں کوئی بھی ریسپانسبل آدمی یہ کہہ کر کہ جی ہم پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا ممبر تو بن کے دکھائے. یہ ایجنسیز کی مہربانیاں ہیں, یہ سب آپ کی نوازشیں ہیں کہ آپ 2 کوڑی کے آدمی کھڑا کر دیتے ہیں کہ پاکستان کو توڑیں گے تاکہ آپ کو موقع ملے کہ آپ آرمی لائیں, آپ کو موقع ملے کہ ہمیں پاکستان دشمن, پنجاب دشمن, عوام دشمن, قاتل, بھارتی ایجنٹ, راہ کا ایجنٹ ثابت کر کے. ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں جناب من, ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں, جاہل نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آج کے انٹیلیجنس کی اسٹریٹجیز کیا ہیں. ہم پڑھے ہوئے ہیں اسٹریٹجیز, ہم ٹیکٹس جانتے ہیں, ہم ڈائریکشنز جانتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی ہے کہ give a dog a bad name and hang him. You are hanging us by slow stages. کترا کترا کر کے آپ ہمارے بدن میں, ہمارے جسم میں, ہمارے سماج میں زہر ڈال رہے ہیں. اور you are very laughing at it. You are very generous. You are very kind. جی 1 لاکھ آ گیا کوئی پرواہ نہیں ہے, 2 لاکھ آیا کوئی بات نہیں ہے. اسلام کا دامن وسیع ہے, آپ کا دامن کیوں نہیں وسیع ہے؟ آپ تو ہمیں ایک نوکری بھی نہیں چھوڑتے, آپ تو ہمیں فوج میں ایک لیفٹیننٹ بھی دینا نہیں چاہتے. آپ کا دامن کہاں گیا؟ آپ کے دامن کی وسعتوں کو کیا ہو گیا؟ آپ تو ایک پرائم منسٹر کو برداشت نہیں کر سکتے کہ 2 دن کے لیے وہ پرائم منسٹر بن سکے. آپ کے لیے تو ہمارے سینٹ میں سیٹ نہیں ہے. آپ کے پاس تو ہمارے پاس کوئی بھی جگہ سندھ کے لیے پورے پاکستان ایڈمنسٹریشن میں مجھے دکھائیں سوائے اسٹوڈنٹس کے. اور کون ہے سندھ کے لیے آپ کے دامن میں کیا ہے؟ اور اب ہمیں سخاوت کے سبق پرائے مال پر سندھی میں کہتے ہیں پرائے مال تے ٹوپی نرار دے. اور کہتے ہیں ماما جے گھر میزبان, مجھے دل کے لوڈو ہی کونے, میرے ماموں کے یہاں مہمان آئے ہیں, میرے دل کو کوئی اندیشہ نہیں ہے. اب اپنے مال پر کچھ سخاوت بھی کر کے دکھائیں جناب من, تو ہم دیکھیں. پاکستانی ہمارے بھائی ہندوستان میں تھے. 1940 ایگریمنٹ میں ایک بھی آدمی کو سندھ میں لانے کے لیے کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا. ہم ان پڑھ لوگ نہیں ہیں, ہم نے پڑھا ہے, ہم وکیل ہیں, قانون دان ہیں. That is the only basic document of the establishment of Pakistan which has got any legal validity. ایک ہی ڈاکیومنٹ 1940 ریزولوشن. آپ کی تشریحیں ہم نہیں مانتے. You are not competent to give any interpretation regarding the basic documents of the formation of Pakistan. You are nobody. You are irrelevant people. آپ کہاں تھے؟ آپ تھے کہاں جب پاکستان بن رہا تھا, جب لوگ جیلوں میں جا رہے تھے؟ آپ حضرات تو انگریز بہادر کے سامنے اپنے فلسفے جاڑ رہے تھے. What were you doing? You are irrelevant. Not only irrelevant, you were with the enemy. You were in the enemy camp. اور آپ ہمیں ابھی سبق پڑھاتے ہیں ان لوگوں کو جو جیلوں میں تھے. میں بچہ تھا, ہم لڑے, ہم نے جلوس نکالا. ہم نے 1946 کی انڈین ریبیلین جو تھا ملٹری کا, نیوی کا, ہم نے جلوس نکالا تھا کراچی میں. آپ کہاں تھے؟ What were you doing? All of you generals, with the utmost respect, with the greatest humility, آپ کہاں تھے؟ سندھ میں ایگریمنٹ یہ ہے کہ ایک بھی آدمی کو سندھ کے وسائل پر متصرف ہونے کا حق نہیں دیا گیا. Not a single person. We are obliged to accept a single person as a burden on our economy. یہ ایگریمنٹ نہیں تھا. پھر راستہ بند ہو گیا. اس تاریخ کے بعد لوگوں کی انتقال یہاں بند ہو جائے گا. آپ نے وہ بھی توڑ دی. اس دن کے بعد آپ پاکستان ہندوستان میں تو لاکھوں مسلمان ہیں. 10 کروڑ مسلمان ابھی ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ بہاری حضرات جو ہیں ہمارے بھائی
جنہوں نے جو کچھ کہا رہا ہے نمایاں اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے اور برادری کے لیے جو ساری دنیا میں مشہور ہیں، اگر وہ حق رکھتے ہیں تو 10 کروڑ مسلمان جو ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے بر صغیر ہندو پاکستان کی اس اسلامی مملکت میں رہنے کا حق کیوں نہیں رکھتا؟ آپ تو کل کھڑے ہو جائیں گے، آپ کہیں گے یہ بھی مسلمان ہے، ہمارا دامن وسیع ہے، پھر پنجابی حضرات آپ کے رہنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی. اب ہمارا ملک کر رہے ہیں، سخاوت کر رہے ہیں، یو ول بی ان مائنورٹی. اگر 10 کروڑ آ گیا ویئر ول یو بی؟ یو ول بی نو ویئر. آپ کے دماغ چھوٹے ہیں، آپ نے تاریخ نہیں پڑھی. آپ تو کہتے ہیں 1 2 3 لیفٹ رائٹ مارچ ہو گیا. آپ کا تیر جو آپ نے مارا تھا وہ تو ہم نے بنگال میں دیکھا. آپ کی فہم فراست، آپ کی یہ مشورے، آپ کی یہ کہہ رہے خداوندی بن کر ٹوٹ پڑو، پھر کہتے خداوندی پر بن کر ٹوٹ پڑے. آپ پاکستان کی سالمیت پر، پاکستان کی بقا پر آپ ٹوٹ پڑے، پاکستان کے وجود پر ٹوٹ پڑے اور ساری دنیا میں رسوا کر دیا آپ لوگوں نے. ہم کہتے ہیں ان لوگوں کو مت لاؤ. ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ اس لیے لا رہے ہیں تاکہ سندھی لوگوں کو، جیسے میرے بھائی نے کہا، آپ سزا دے سکیں. آپ ہمیں پاکستان میں فٹ نہیں دیکھتے، ہم آپ کی آنکھ کو نہیں بھانتے، آپ ہمیں پسند نہیں کرتے. آپ جس طرح بنگالیوں کو تہہ تیگ کرنے کے لیے منصوبے اور سازشیں بنا رہے تھے، پہلے دن سے آپ سندھ کے خلاف سازش بنا رہے تھے. پہلے دن آپ کی ہر ادا بتا رہی، آپ کا ہر دلیل، آپ کا ہر نظریہ، آپ کی ہر تشریح بتاتی ہے کہ آپ سندھ کو نیست و نابود کرنے پر تلے ہوئے. اس کے لیے آپ دلائل کے انبار لگائے ہوئے. آہستہ آہستہ آپ ہمیں پیرلائز کر رہے ہیں. یہ سائیکولوجیکل پروپیگنڈا نہ کریں. سیدھی نوکری کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیں، میں آپ کو 5000 نوجوان دیتا ہوں. مجھے دیں نوکری. کہاں ہے نوکری؟ سب لے گئے آپ. You have not given us any employment even to this day. فوج میں دیں، میں دیتا ہوں آپ کو فوج میں. لیفٹنٹ چاہیے، میں دیتا ہوں. میجر کے لیے کوالیفائڈ کہیے، میں دیتا ہوں. Nobody is willing to accept it. یہ حضرات یہاں آئیں گے، وہاں پہنچ جائیں. آپ ہمیں اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. I have written about it some 20 years back. کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک بڑی گھناؤنی سازش کر کے سندھی لوگوں کے حق پرست، انسان دوست، مہذب وجود کو برداشت نہیں کرتی، کیونکہ یو آر پرزنرز آف جنگوئزم. آپ سمجھتے ہیں ہم خاص مخلوق ہیں، ساری دنیا کو فتح کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں خداوند تعالیٰ نے آپ کو حاکم کر پیدا کر دیا ہے اور تم لال لال قلعے پر جھنڈا لہرائیں گے. آپ سمجھتے ہیں اس لال قلعے پر جھنڈا لہرانے والوں میں سے ہم نہیں ہیں. We believe in the value of human life, in democracy, in fraternity, in cooperation, in peaceful coexistence, and a world order of democracy and friendship and humanity. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ لوگ فٹ نہیں ہیں، اس لیے آپ ہمیں تہہ تیگ کرنا چاہتے ہیں. آپ دلائل لاتے ہیں، آپ دنیا بھر سے دہشت گرد جمع کرنا چاہتے ہیں. پہلے آپ نے ان کو ہتھیار بند کیا ہے. یہ سارا جو کھیل ہے وہ آپ کا ہے. ہم بالکل اچھی طرح we are absolutely convinced from the very first day that you want to see us dead as people. ہمیں ملکیت لے کے ہمیں کنگال اور فقیر کر کے اپنے ملک میں بے وطن کر رہے ہیں. یہ ڈاکو بھی آپ کے پالے ہوئے. ایوری تھنگ از دیئر. اب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں آپ طاقت کے زور پر بے شک کریں. یہ دلائل بلال ہم جانتے ہیں کیا ہیں دلائل کی. They have no right to be here. کیا بنگالی مسلمان نہیں ہیں؟ وہ اسلامک پیپلز ڈیموکریسی نہیں ہے؟ کیا وہ بنگالی مسلمان، وہ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، وہ نہیں ہیں؟ ان کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ کیوں نہیں رہے؟ کیا ضمانت ہے کہ ہمیں بھی خون میں ڈبونے کے لیے وہ نہیں آئیں گے؟ کیا ضمانت ہے کہ کل وہ آپ کے ساتھ مل کے ہمارے ہاں وہی حالت اور وہی ڈرامہ نہیں کریں گے جو اس سے پہلے کیا ہے، جو آج بھی کیا جائے؟ کراچی کیا ہے؟ یہ کراچی پریویو ہے اس بات کی جو آپ کرنا چاہتے ہیں. دس از دی فرسٹ. یہ جو ٹریلر آپ دکھا رہے ہیں، آپ نے 20 برس سے آپ ٹریلر دکھا رہے ہیں دہشت گردی کا. کبھی آپ نے سنا پنجاب میں کبھی ایسی بات ہوئی جو کراچی میں ہو رہی ہے؟ کبھی آپ نے تصور کیا کہ عورتوں کی چھاتیاں کاٹی جاتی ہیں؟ پنجاب میں یہ روایت ہے، سرحد میں ہے، بلوچستان میں ہے، سندھ میں ہے. عورت کی تذلیل کی یہ روایت ہے. نہیں، یہ ٹارچر جس میں مشینیں لے کے گڑتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ ہمارے زبردست آدمی ہیں جو سکھاتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو مسلمان بنایا جائے. جناب عالی، ہم اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں. یہ سندھی لوگوں کے ساتھ ظلم ہے، یہ بین الاقوامی جرم ہے. یہ ایک مظلوم اور محکوم اور پرامن قوم کے ساتھ کے وجود مٹانے کی سازش کی ایک بہت بڑی کڑی ہے. ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں پنجاب کے لوگوں سے کہ آپ غور کریں. آج ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم آپ کو متاثر کر سکیں، کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے. آپ کے پاس نہیں ہے، آپ تو محروم ہے خود. لیکن حکمران طبقوں کے پاس طاقت ہے اور ان کے دماغوں میں بڑے بڑے خواب ہیں ساری دنیا پر حکومت کرنے کی. ہٹلر سے بھی بڑے خواب ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں اخلاقاً کہ ہم آپ کے ساتھ ہوئے تھے اس دکھی وقت، مشکل وقت میں.
جب پاکستان ہمارے بغیر بن نہیں سکتا تھا. قائد اعظم ہم نے دیا آپ کو, پاکستان کا پہلا ریزولوشن ہم نے آپ کو دیا, پہلا تختگاہ ہم نے دیا, ان کو میزبانی کے لیے راستوں پر کھڑے ہم تھے, دیگیں ہم نے پکائی تھی, اپنی ہم زبانوں کے لیے نہیں جیسے پنجاب میں ہوا ہے. ہم نے اور لوگوں کے لیے جن کی زبان ہماری نہیں تھی, جو ہم سے نفرت کرتے تھے, جو ہمیں دراصل فتح کرنے آئے تھے, لیکن ہم نے اپنے دل ان کے لیے کھول دیے. یہ نہیں کہ ہم فساد بلاغت سے متاثر ہوئے تھے, لمبی دھارائیں اور تقریریں اور ڈانسیں وغیرہ کرنے سے متاثر. ہم سیدھے سادے لوگ ہیں, اکھڑ ہیں, دیہاتی لوگ ہیں. یہ تقریری شکریریں ہمارے نظر میں کوئی رکت نہیں رکھتی. ہم انسان کا دل دیکھتے. ہم نے دیکھا تھا کہ یہ مظلوم ہے, ہم نے اپنا دل پیش کیا. آج ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, کیا اس کا کوئی نتیجہ دنیا میں نہیں ہوگا؟ آپ جو آج بول رہے ہیں, you will get away with it with all these speeches and all these left right and all that. Do you think there will be no consequences? تاریخ میں کوئی بھی ایسا فعل نہیں ہوتا جس کا نتیجہ نہ ہو. آج نہ ہو تو کل ہوگا, کل ہوگا تو پرسوں ہوگا. Beware of the consequences, behave and don't bring this disaster upon us. Thank you, gentlemen.